غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن نہ لینے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا. ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن نہ کرنے والے افسران کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ. عدالتی احکامات پر غیر قانونی تعمیرات مہدم کرنے میں ٹال مٹول کرنے پر افسر کے خلاف کارروائی ہوگی. تمام ٹاؤن افسران کو ہائی کورٹ کے احکامات کی پیروی کرنے کی ہدایت. سرکولر جاری. آئی جی سندھ کا محکمے کے افسران پر ڈنڈا چلانے کا فیصلہ. پولیس میں اندرونی احتساب کے لیے قائم محکمے کا اجلاس. پولیس افسران کے خلاف زیر التوا انکوائریز کا جائزہ لیا گیا. آئی جی سندھ نے تمام انکوائریز پر ایک ہفتے میں رپورٹ مانگ لی. افسران اور اہلکاروں کے خلاف ماضی میں کی گئی تعدیبی کارروائیوں پر احکامات بھی دیے. بیورو کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا. کمشنر کراچی کے حکم پر گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف تابڑتوڑ کارروائیاں. 138 دکانداروں پر 9,66,000 روپے کا جرمانہ. 9 دکانیں سیل کی گئیں. ضلع وسطی میں 26, ضلع ملیر میں 25 دکانداروں کا چلان. ضلع کرنگی میں 11, ضلع جنوبی میں 24 دکانداروں پر جرمانے. ضلع شرقی میں 10 اور ضلع غربی میں 36 دکانداروں پر ہزاروں روپے کے جرمانے کیے گئے. کمشنر کراچی نے کہا عوام کو منافع خوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا. انٹر کامرس کے نتائج. 8 سرکاری کالجز کی کارکردگی 0. جنرل سائنس میں 10, ہیومینٹیز میں 8, پری میڈیکل میں 19 اور پری انجینئرنگ میں 37 سرکاری اور نجی کالجز کی کارکردگی 0 قرار. بحریہ ماڈل کالج پبلک سیکنڈری اسکول کی بھی کارکردگی 0. البیرونی انٹرمیڈیٹ کالج, مائنڈ سیٹ کالج, پارک ہاؤس کالج کی کارکردگی بھی نہ ہونے کے برابر. گورنمنٹ بوائز کالج منگو پیر, ہمدرد ڈگری گرلز کالج کی کارکردگی بھی 0. پاکستان اسٹیل انٹر کالج اور میمن گرلز کالج بھی کارکردگی دکھانے میں ناکام. فہرست سٹی 21 نے حاصل کر لی. طلبہ سے ڈالر میں فیس لینے کا معاملہ عدالت پہنچ گیا. ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں مقامی طلبہ سے ڈالر میں فیس لینے کے خلاف درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے ڈاؤ انٹرنیشنل میڈیکل کالج پی ایم ڈی سی اور دیگر سے 27 نومبر تک جواب طلب کر لیا. روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر کی بڑھتی قیمت سے بچے لاکھوں روپے دینے پر مجبور ہیں. درخواست گزار کا موقف. قائم مقام چیف جسٹس عقیل عباسی نے ریمارک دیے کہ یہ کیا چل رہا ہے, بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ کیا ڈالر کمانا یونیورسٹی کا کام ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ یونیورسٹی سینڈیکیٹ لیتا ہے جو کہ خود مختار باڈی ہے. بلدیہ عظمیٰ کا ضلع وسطی کے عوام کو بڑا تحفہ. میئر کراچی نے ڈیپٹی میئر کے ہمراہ فیڈرل بی ایریا میں 2.25 ایکڑ رقبے پر پھیلے علامہ اقبال پارک کا افتتاح کر دیا. واٹر فال, ایلیفینٹ فاؤنٹین, پلے ایریا, فٹ بال اور کرکٹ کھیلنے کے لیے اسٹیڈیم کی سہولت. عوامی میئر مرتضیٰ وہاب نے پارک میں کرکٹ اور فٹ بال کھیلی, سیلفیاں بھی بنوائی. کہا یہ جگہ ایک زمانے میں چائنا کٹنگ کا شکار ہو گئی تھی. 250 ملین روپے کی لاگت سے ضلع وسطی کے عوام کے لیے یہ سہولت مہیا کی گئی. حافظ نعیم اپنی تصویر لگاتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں. سائٹ ایریا میں بنائی گئی 32 سڑکوں کا جلد افتتاح کرنے کا عندیہ. یہ حق جنگ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فلاں برج پہ میں اپنی تصویر لگا دوں, فلاں کھمبے پہ میں اپنا جھنڈا لگا دوں, اسی کی چل رہی ہے. اور آپ جہاں جہاں جائیں گے نا آپ کو یہ جھنڈے پہ لگے ہوئے نظر ہے. میں میڈیا کے دوستوں کو کہوں گا پلیز شارع نور جہاں جائیں, ابھی آپ کو جاتے ہوئے نظر آئے گا کہ کسی اور سیاسی جماعت نے اس کو فتح کر لیا ہے. تو کراچی کے 7 اضلاع میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. نگران حکومت کا سندھ کی بیوروکریسی میں مزید اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ. الیکشن کمیشن پاکستان سندھ حکومت کی سفارشات پر نظر ثانی کرے گا. ڈاکٹر وسیم شمشاد کو سیکریٹری پبلک ہیلتھ انجینئرنگ تعینات کرنے کی سفارش. تقرری کے منتظر احمد بخش ناریجو کو سیکریٹری ویمن ڈیولپمنٹ تعینات کرنے کا مشورہ. ڈی جی کے ڈی اے طاہر حسین سانگھلی کو سیکریٹری معدنیات اور احمد سلطان کھوسو کو سیکریٹری اقلیتی امور تعینات کرنے کی تجویز. ابوبکر احمد کو سیکریٹری انفارمیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور شادیہ جعفر کو ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی تعینات کرنے کی سفارش.
DG سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر حسین کو عہدے سے فارغ کرنے اور اطہر حسین میرانی کو ڈائریکٹر جنرل لیاری ترقیاتی اتھارٹی تعینات کرنے کی تجویز۔ عدالتی حکم کے باوجود ناراض شوہر زبردستی بچے کراچی سے بلوچستان لے گیا۔ ماں نے بچوں کی حوالگی کے لیے سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ SSP ملیر بچوں کو عدالت میں پیش کرنے میں ناکام۔ جسٹس عدنان الکریم میمن پولیس کارکردگی پر برہم ہو گئے۔ فارس نے بلوچستان نصیر آباد کے ندیم سے شادی کی تھی۔ ندیم اپنے بھائیوں کے ساتھ بیوی کے گھر میں گھسا اور 2 بچوں کو زبردستی ساتھ لے گیا۔ عدالت نے بچے ساتھ لے کر IG سندھ اور بلوچستان کو 4 دسمبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ عدالت نے 31 اکتوبر کو SSP کو بچے والدہ کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا۔ آصف علی زرداری کو صدارتی امیدوار نامزد نہیں کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی نثار کھوڑو نے واضح کر دیا، کہا عام انتخابات میں اکثریت ملنے پر صدارتی امیدوار نامزد کرنے کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ اکثریت نہ ملنے پر مخلوط حکومت بنانے کا آپشن موجود ہے۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے رہنما محبوب عباسی ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ Main task is not to build the road and infrastructure and the bridges and یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو فاروق بھائی میئر رہے ہیں، میں اس کے بعد رہا ہوں، میں آپ کو بالکل وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہا ہوں کہ گیون این اپورچونٹی 6 مہینے میں کراچی دوبارہ فکس ہو جائے گا۔ نون لیگی قائد سے نہ ملتے تو کیا کرتے؟ آپشن کیا ہے؟ MQM رہنما مصطفیٰ کمال کے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف پر تنقید، کہا MQM کو موقع دیا گیا تو کراچی 6 ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ شہر کی انفراسٹرکچر کی دھلائی اور کنگھی کی ضرورت ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا عام انتخابات میں MQM کو پالیسی کے تحت شکست دی گئی، آنے والا وقت MQM کا ہے، ملک میں پتنگ ہی پتنگ ہوگی۔ کنوینر متحدہ قومی موومنٹ خالد مقبول صدیقی کا دعویٰ۔ اورنگی ٹاؤن MQM کا NA 245 کے مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا، کہا اردو کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی گئی، میرٹ کا خاتمہ کیا گیا، ہم اپنے باپ دادا قبریں چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ فاروق ستار کا سیل سیکس کی شرح کو کم کرنے پر زور۔ MQM کو کراچی کی عوام نے مسترد کر دیا۔ PB رہنما سعید غنی کا جوابی وار، MQM کو کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا اور تباہی کی واحد ذمہ دار قرار دے دیا۔ شہر میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت بڑھنے کا دعویٰ، کہا MQM اپنی بقا کے لیے سہارے تلاش کر رہی ہے۔ MQM اتحادیوں اور غیر مرئی امداد کے بغیر الیکشن لڑنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ MQM کو PSP گینگ نے ہائی جیک کر دیا۔ وفاقی حکومت کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے مقامی بینکوں سے 62,000 روپے 291 ارب روپے سے زائد قرض لینے پڑ گئے۔ IBA کے ڈین ڈاکٹر شجاعت مبارک کے مطابق حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے، جب تک ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے حکومت ایسے ہی قرض لیتے رہے گی۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 76 پیسے سستا 287.38 روپے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 75 پیسے کمی سے 288.75 روپے کا ہو گیا۔ یورو 1 روپے کمی کے بعد 311 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 2 روپے کم ہو کر 358 روپے کا ہو گیا۔ اماراتی درہم 20 پیسے کمی سے 79.50 روپے، سعودی ریال 40 پیسے کمی سے 76.50 روپے کا ہو گیا۔ 7ویں دی فیوچر سمٹ کا آخری روز، دی فیوچر سمٹ سے نگران وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر کا خطاب، کہا پاکستان اپنے زر مبادلہ ذخائر کو مستحکم کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 4 ارب سے بڑھ کر 7 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے۔ توانائی کے شعبے میں اخراجات میں کمی کے حوالے سے پالیسی لا رہے ہیں۔ اسپورٹس فار لائف کے عنوان سے کالج کے طالبات کے درمیان فسٹال ٹورنامنٹ، اپوا کالج، اسلامیہ کالج، رانا لیاقت کالج اور خاتون پاکستان کالج کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل اپوا کالج کے نام فاتح اور ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی لڑکیوں کو انعامات دیے گئے۔ یہاں پہ ہماری پرنسپل اور PTA میں سنوبر ٹیچر ہیں، وہ ہمارے فنکشن پریکٹس کراتی ہیں، پھر فنکشنز بھی کراتی ہیں، ہمیں اپارچونیٹی دیتی ہیں کہ ہم آگے کے لیے تیاری کریں، تو اچھا رہتا ہے بہت۔ لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا، بہت مزہ آیا تھا۔
پڑھائی کے ساتھ کھیلنا میرے خیال سے تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ شوق رکھتے ہیں, اگر آپ پڑھائی میں زیادہ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن ہمارے یہاں بہت سے اسپورٹس کے بچے دیکھے جاتے ہیں, بہت سا ٹیلنٹ نظر آتا ہے. گرینوچ یونیورسٹی کا 16واں کانوکیشن 18 نومبر کو ہوگا. 495 طلبہ کو ڈگریاں تفویض کی جائیں گی. خصوصی افراد کو 100% اسکالرشپ دی جائے گی. وائس چانسلر سیما مغل نے داخلے کے خواہش مند خصوصی افراد کو خوشخبری سنا دی.